بڑے بڑے مفتیان کرام فتویٰ دے چکے ہیں، لیکن ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہم نے اقتدار ان کے حوالے کیا ہوا ہے جو قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں، جنہیں قل ہو اللہ پڑھنی نہیں آتی، جنہیں کلمہ شریف سیدھا پڑھنا نہیں آتا۔ آج جہاد سب سے بڑا یہ ہے کہ پہچانیں، کفر کے ایجنٹوں کو پہچانیں اور ان ایجنٹوں سے نجات حاصل کریں، تو یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ اور علماء کرام یہاں پہ بیان کر رہے ہیں، بہت عظیم بیان کر رہے ہیں۔ ہم تو انہوں نے تو 2 مہینے کے ہیں نا، ہمارے امیر صاحب یہ اعلان کر رہے ہیں آپ دن کے وقت یہ حکومت ہمارے حوالے کریں، شام تک اسرائیل کے ٹکڑے نہ ہو جائیں پھر کہنا۔ 2 مہینے تو بڑی بات ہے، آج ہمارے حوالے کریں حکومت، شام اور رات کے وقت اگر اسرائیل کے ٹکڑے نہ ہو جائیں پھر کریں، اس لیے کہ جہاد وہی کر سکتے ہیں جو دین پڑھے ہوئے لوگ ہیں۔ یہ ربیع الثانی کا مہینہ جا رہا ہے، آپ حضرات 11ویں شریف منانے والے لوگ ہیں، آپ کو یہ خبر ہونی چاہیے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیت المقدس کو آزادی دلائی، وہ جو جنگ جیتی آپ نے، تو اس لشکر میں 70% لوگ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے پڑھے ہوئے لوگ۔ آپ کا مشیر خاص حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا مشیر خاص محمد ابراہیم ان کا نام تھا، وہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے مشیر خاص تھے۔ اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جنہیں اپنا دایاں بازو کہتے تھے، ان کا نام ابن نجیب تھا، اور ابن نجیب اور محمد ابراہیم یہ دونوں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شاگردوں میں شامل تھے۔ پتہ چلا کہ جہاد دین پڑھا ہوا بندہ کر سکتا ہے، جس نے قرآن کی 550 آیات جہاد کی پڑھی ہوں، انہیں پتہ ہے فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، قتل ہو جائیں یا غالب آ جائیں، شہید ہو جائیں یا غازی ہو جائیں، دونوں صورتوں میں فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، رب کی بارگاہ سے اجر عظیم ملتا ہے۔ تو رب نے جب قرآن نازل فرمایا اسی وقت فرما دیا تھا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا تم اللہ کی راہ میں لڑتے نہیں؟ اللہ کی راہ میں لڑو، مارے جاؤ تب بھی فائدے میں ہو، مار دو تب بھی فائدے میں ہو۔ تو جب اتنا اعلیٰ سودا ہے، مارے جائیں تب بھی فائدے میں، مار دیں پھر بھی فائدے میں، تو پھر جہاد کرنے میں سے ہمیں کون سی چیز روکتی ہے؟ دوستان محترم، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس جذبے سے سرشار تھے۔ آخری بات کرتا ہوں، مسلمہ بن قذاب کے مقابلے میں جنگ عروج پہ ہے، دن کی صبح اٹھتے ہیں صحابہ اکرام، حضرت طفیل بن دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوستوں سے کہتے ہیں یار میں نے آج رات ایک بڑا عجیب خواب دیکھا ہے، مجھے اس کی تعبیر بتاؤ۔ کہا جی کیا خواب دیکھا؟ کہا جی میں نے دیکھا کہ میرا سر مونڈ دیا گیا ہے اور میرے منہ سے ایک پرندہ نکلا ہے، اور میں نے دیکھا کہ میں ایک عورت کے پیٹ میں چلا گیا ہوں، اور میں نے دیکھا میرا بیٹا میری طرف آ رہا ہے تو اس کے درمیان دیوار پیدا ہو گئی ہے۔ اب کہا میرے دوستوں مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ سارے صحابہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگ گئے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ پھر آپ خود ہی فرمانے لگے میں تعبیر بتاتا ہوں، میں اس خواب کی تعبیر بتاتا ہوں کہ سر مونڈا گیا اس کا مطلب ہے آج میرا سر قلم ہو جائے گا، پرندہ میری منہ سے نکلا اس کا مطلب ہے روح میری آج نکل جائے گی، اور میں عورت کے پیٹ میں گیا اس کا مطلب ہے آج قبر میں چلا جاؤں گا، اور میرا بیٹا میری طرف آتے ہوئے جو دیوار بنی اس کا مطلب ہے کہ وہ آج شہید نہیں ہوگا۔ اب صحابی کو پتا ہے آج میں نے شہید ہو جانا ہے، صحابی کو تعبیر پتا ہے آج میری روح نکل جانی ہے۔ صحابی نے یہ نہیں کہا ہے کہ مجھے مہلت دی جائے، میں تھوڑا وصیت کر رہا ہوں، مال ادھر ادھر کرنا، نہ
نکلے ہی نہیں، اور جذبہ شہادت ان کے اندر وہ بھرپور بھرے ہوئے تھے، اس لیے اسی دن آپ نے جام شہادت نوش کیا، اور اسی دن آپ کے سادات عمر بن طفیل ان کا بازو کاٹ گیا۔ اور بتائیں آپ لوگ، یہ تو شہید کی ہوئی شان کہ شہید میدان معاشر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری بارگاہ میں آئیں گے تو جس اسلحے سے، جس بندوق سے یا جس تلوار سے، جس چیز کے ساتھ بھی جہاد کیا ہوگا وہ چیز کندھے پہ رکھی ہوگی، اور میرے قرب و جوار میں انبیاء کرام ہوں گے تو وہ شہید ان کو کہیں گے اے انبیاء کرام ہمیں راستہ دو، اے نبیوں ہمیں راستہ دو، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانا چاہتے ہیں۔ یہ تو اس دن شہیدوں کی شان ہوگی، غازیوں کی کیا شان ہے۔ حضرت عمر بن طفیل، روایت میں آتا ہے کہ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت پیش کی تو حضرت عمر بن طفیل جو صاحبزادے تھے وہ ان کا ہاتھ کٹ گیا تھا، ہاتھ کٹ گیا تھا، تو وہ اس محفل میں شریک ہوئے۔ کیفیت یہ تھی کہ اپنا سیدھے ہاتھ پہ انہوں نے اس طرح کپڑا ڈالا ہوا تھا، تو جب سارے کھانا کھانے لگے تو یہ کونے میں پیچھے ہو کے بیٹھ گئے، صحابہ دیکھیں گے میں الٹے ہاتھ سے کھاؤں گا، آپ پیچھے ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑ گئی، فرمایا کہ آپ کھانا نہیں کھا رہے، عرض کی کہ میں امیر المومنین بات میں کھا لوں گا۔ فرمایا قسم با خدا آپ اس وجہ سے نہیں کھا رہے کہ آپ کا سیدھا ہاتھ کٹا ہوا ہے، فرمایا آپ کا کھانا الٹے ہاتھ سے کھانا مجھے ان سارے کھانے والوں میں محبوب ہے، اس لیے کہ آپ نے اپنا ہاتھ ختم نبوت پہ قربان کیا۔ مسلمہ بن قذاب کے مقابلے میں گئے تھے کہ آپ نے اپنا ہاتھ ختم نبوت پہ قربان کیا ہے، لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے آپ کو نوالے کھلائے۔ تو دیکھیں یہ غازیوں کی شان ہے، شہداء کی شان ہے۔ اور دیکھ لیں غازیان اسلام، غازی علم الدین آج زندہ ہیں کہ نہیں؟ اسی ہفتے ان کا عرس گزرا ہے، زندہ ہیں کہ نہیں؟ بتاؤ نا یار، زندہ ہے نا، نام ان کا زندہ ہے، انہیں یاد رکھا ہوا ہے لوگوں نے۔ اور اسی طرح قیامت کی صبح تک جتنے بھی غازیان اسلام ہوں گے، جتنے بھی شہداء ہوں گے، وہ دنیا میں بھی عزت پائیں گے، آخرت میں بھی عزت پائیں گے۔ پر کریں کیا کہ ہم ہتھے ان کے چڑھ گئے ہیں جو جاہل ہیں، جنہیں قرآن پڑھنا آتا نہیں۔ آپ یہ عہد کریں قسم با خدا آئندہ ان کو ووٹ نہیں دیں، جسے قرآن نہیں پڑھنا آتا وہ ووٹ کا حقدار ہے، اس لیے ووٹ ایک امانت ہے۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ امانت جو ہے اس کا جو اہل ہے اسی کو دیا جائے۔ تو جنہیں قل واللہ نہ پڑھنی آئے، کلمے سیدھے نہ پڑھ سکیں، جب ہم ان کو ووٹیں دیں گے تو ان کو ہمارے مسلمان بھائیوں کا کیا درد ہوگا؟ اس لیے یہ آج عہد کریں کہ ہم 76 سال ہو چکے ہیں بے دینوں اور دنیا داروں کے پیچھے رگڑے جا رہے ہیں، نہ آج کے بعد ہمارا ووٹ دین کے لیے، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو دین حقہ کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا